بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کا اصل مقصد انسان کو تقوی سے متصف کرنا ہے۔ رمضان المبارک اصل میں مسلمان کی تربیت کا مہینہ ہے، اور مسلمان کی یہ تربیت اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال سے لے کر اس کے عقائد تک محیط ہے۔ رمضان المبارک کی تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے دیگر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا محافظ بنے، ان کے حقوق کی پاسداری کرے۔ رمضان المبارک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب اور نادار وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نماز کے ساتھ، وصیام، روزے کے ساتھ، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا۔ تو یہ شخص جو ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دیں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اور اگر اس کے باوجود ان مظلوموں کی اور وہ جن پر اس نے زیادتی کی ہے ان کی تعداد باقی ہوگی، تو آخر میں یہ ہوگا کہ ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، اس حدیث پاک سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر انسان عبادت تو کرے لیکن ساتھ انسانوں کے حقوق ادا نہ کرے اور ان حقوق کی حق تلفی کرے، خلاف ورزی کرے، تو ایسے شخص کو اس کی عبادات دوزخ میں جانے سے نہیں بچا سکیں گی۔ اب روزہ ہماری کس طرح مدد کرتا ہے اور تربیت کرتا ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جیسا کہ اسی حدیث میں بیان ہوا کہ انسان کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، تو دوسروں کی عزتوں کا محافظ بننا یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو اور کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے لڑائی کی کوشش کرے، تو تم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ فلا یرفث، وہ گالی نہ دے، ولا یسخب، اور جھگڑا نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص اس کے باوجود جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ جو ہے وہ گالی گلوچ سے، بہتان ترازی سے، غیبت سے، چغل خوری سے ہمیں روکتا ہے کہ جیسے ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے بھی باز رہیں۔ دوسرا پہلو وہ حقوق العباد کا یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے جو مالی معاملات ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت بھی کریں، اور اگر وہ نادار ہیں تو ہم ان کو اپنے مالوں میں سے حصہ دیں۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کو شہر المواسات کہا گیا ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان جب بھوک اور پیاس کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اور اس سے گزرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب جو عام دنوں میں فاقہ کشی کرتا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ تو روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے، انہیں اپنے کھانے میں شریک کرنا ہے، اور ان کی خوشیوں میں ہمیں اس طرح شریک ہونا ہے کہ مالی طور پر ان کی مدد کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی صدقہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔
اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور آپ کا جو صدقہ دینے کا جو انداز ہے اس میں اس قدر شدت آ جاتی اور وسعت آ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی کہ جیسے کوئی بہت زیادہ تیز ہوا چلتی ہے، اس طریقے سے آپ کا جو عطیہ ہے وہ لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ سفر میں ہوں یا حضر میں آپ ہمارے بیمار کی عیادت کرتے، آپ کسی کو بے چین دیکھتے اس کی مزاج پرسی کرتے، اور کم ہو یا زیادہ ہر بات میں ہمیں معاملے میں ہمیں شریک کرتے۔ تو یہی طریقہ کار آج ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے کھانے میں شریک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف حدیث ہے کہ جس نے ایک روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک انداز ہے ہمدردی کا اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کہ ہمیں احساس ہو کہ وہ جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو خود سے کما نہیں سکتے یا ان کی کمائی اتنی کافی نہیں ہے ان کے کنبے کی پرورش کے لیے، تو ہم ان کو شامل کریں، افطاری کرائیں۔ اسی طریقے سے عام جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کی جائے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں داخل ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اور مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کو صدقے میں اولیت دی جائے۔ اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو رشتہ داری کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مسلمان زیادہ صدقے کا اہتمام کرے اور وہ عام دنوں کی نسبت اس میں زیادہ خرچ کرے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے گا کیونکہ آپ رمضان میں خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کی مشغولیت کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے اپنے جو کمانے کی جو روٹین ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مزدور ہے، وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو مدد کریں اور زیادہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی ایک واقعے پر میں اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور ان سے سوال کرتی ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ مال عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو تو یہ عورت جانتی بھی نہیں، اور اگر آپ تھوڑا بھی دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتی، آپ کے کم پر بھی راضی ہو جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ وہ تو کم پر راضی ہو جاتی، لیکن میں کم پر راضی نہیں ہوتا۔ میں جب اپنے معاملے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ ملے تو مجھے دوسروں کو دینا بھی زیادہ چاہیے۔ آج یہی اسپرٹ اور یہی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مستعد ہو جائیں، ان کی خوشیوں میں خود شریک ہوں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے اس تربیتی پہلو سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔